رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربي زدني علما. کہاں تک پڑھے تھے ہم لوگ؟ آیت نمبر 25 تک ہو گیا الحمدللہ. 26 سے آخر تک پڑھنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یعنی یہ کافروں کے سامنے جب ان تمام باتوں کو رکھا جاتا ہے تو وہ کہتے کہ وہ کب ہے جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، اگر تم سچے ہوتے وہ کب آنے والی ہے. اور یہ لوگ مینس عمل کرنے کے لیے نہیں پوچھتے تھے بلکہ صرف استہزاء یعنی مذاق اڑانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے. ٹھیک ہے، اب آگے آئے دیکھیے. اللہ تعالیٰ ان کے سوال کا جواب دے رہا ہے یہاں پر. قل، قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، انما بے شک، کہہ دیجئے انما العلم بے شک اس کا علم، انما العلم عند اللہ، عند کا معنی پاس، اللہ ہی اللہ، بے شک اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وَإِنَّمَا اور بے شک میں، وا کا معنی اور ہوئے گا، ان بے شک، انا نذیر مبین، انا میں، انا میں نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کا معنی کھلم کھلا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ اس طرح کا سوال کریں تو آپ ان کو جواب دے دینا کہ وہ علم تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا علم کسی کو نہیں، یعنی اس کے وہ اس علم کے علاوہ، استغفر اللہ، اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. کہ اللہ نے ان کو یہ کلمات سکھائے. اگر کوئی اور بات ہوتی، جیسے کچھ اور جگہ لوگوں نے الگ الگ طریقے سے سوال کیا، جیسے کسی نے کیا سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ روح کے بارے میں تم سے سوال کریں گے. اور وہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قرآن میں اس طرح کی بہت سی آیتیں آئیں، جیسے مطلب آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، اس طرح کے سوالات آئے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جوابیہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا، یعنی روح کے بارے میں علم دیا، اور دوسری جو بھی چیزیں جو خرچ کرنے کے بارے میں علم دیا. اس طرح کی بہت سے علوم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے. لیکن یہ قیامت ایک ایسا علم ہے، ایک ایسی جانکاری ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کا علم کسی کو دے گا بھی نہیں کہ یہ وقت پہ، یہ جگہ، یہ ٹائم پہ، یہ دن میں، یہ منٹ میں، یا پھر کیا وجہ، کہاں پر قیامت آئے گی، کیسے قیامت آئے گی، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی یہاں پر سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی یہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے، اور تمہیں اس کی کوئی میں متعین تاریخ بھی نہیں بتا سکتا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت تو اس بات کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ تم اپنے انجام سے ڈر جاؤ. انجام کیا ہوگا اگر صحیح میں یہ قیامت کہہ رہے ہیں، اگر یہ واقع ہو گئی تو انجام کیا ہوگا اس سے ڈر جاؤ. تمہیں قیامت کو پیش آنے، ہاں، پیش آنے والے دن سے ڈرنا چاہیے. قیامت جو پیش آنے والی ہے اس سے تم کو ڈرنا چاہیے، اور تمہارے اطمینان کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے. تم جو اطمینان اور سکون میں ہے اس کے لیے یہی کافی ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے موت کا آنا یقینی ہے. موت سے تو کوئی شخص انکار ہی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، یا پھر کوئی اور مسلک کا ہو، کوئی اور مجوسی ہو، کوئی بھی. استغفر اللہ، اللہ اکبر. ہاں، تو کوئی بھی مطلب اس کا کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی دین پر وہ قائم، اسلام کے علاوہ جو بھی غیر دین ہے، کون سے بھی دین پر وہ قائم ہے،
تو بھی اس کا یقین ہے کہ موت آنے والی ہے۔ جس طرح موت کا یقین ہے اسی طرح قیامت کا بھی یقین ہے، لیکن اس کا معین وقت کسی کو معلوم نہیں۔ تاہم ہر شخص کو یہ فکر ضرور لاحق ہوتی ہے کہ ہم مرنے سے بھاگ نہیں سکتے۔ ہر ہر شخص کو یہ فکر ہے کہ ہم مرنے والے ہیں اور مرنے سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اسی طرح قیامت بھی آنے والی ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو سمجھایا۔ اور یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائٹل دیا گیا وہ کیا ہے؟ انما انا نذیر مبین، بے شک میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں تم کو اللہ کے عذابات سے، اور اس کی طرف تمہاری راہ کو تمہارے راستے کو اس کی طرف سیدھا کرنے والا ہوں، بس اس کے علاوہ میرا دوسرا کام نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بحکم الہی، اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ فلما، بس جب، پھر جب، دونوں معنی کر سکتے، بس جب یا پھر جب، رأوہ، وہ دیکھ لیں گے اس کو، ہو ضمیر یہاں پر ساعہ یعنی قیامت کی طرف ہے، وہ ضمیر کا مرجع قیامت ہے۔ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے، زلفتن، نزدیک سے، زلفتن نزدیک سے، اپنے قریب سے، سیئت، بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، یا پھر سیاہی چھا جائے گی، وجوہ الذین کفروا، ان کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا۔ وجوہ چہرے ہیں، وجہن کی جمع وجوہ چہرے، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقیلا اور کہہ دیا جائے گا، ہذا یہ ہے وہ چیز، ہذا یہ ہے، الذی وہ، کنتم تم تھے بھی اس سے، تدعون یعنی جس کا تم سے نہ، تدعون یہ وعدہ سے نہیں ہے، تدعون کا معنی ہوتا ہے جو تم پکارتے تھے، جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے، یہ دعون دعا سے ہے، یہ یعنی مانگتے تھے، اس طرح کے معنی میں آئے گا جو تم مانگتے تھے۔ یعنی یہ لوگ یہاں پر پچھلی آیت میں پوچھے تھے نا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ کب آنے والی ہے۔ تو جو تم مانگتے تھے وہی ہے یہ چیز، یعنی قیامت جب آئے گی تب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا۔ پھر جب وہ اس کو نزدیک سے دیکھ لیں گے، اس کو یعنی قیامت کو نزدیک سے دیکھ لیں گے، تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، یا پھر کچھ علماء سیئت مفسرین اس کا ترجمہ سیاہ بھی کرتے ہیں، کچھوں کے چہرے بگڑ جائیں گے یا پھر سیاہ ہو جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا وقیل ھذا الذی، اور انہیں کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جو تم مانگتے تھے، بہی تدعون جس کے بارے میں تم سوال کرتے تھے، یا پھر جو چیز تم مانگتے تھے یہی ہے، یعنی اس وقت تو تم قیامت اور بعثی بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے کا مذاق اڑاتے تھے اور طنز کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے، مگر جب اسے واقع ہوتے دیکھ لوگے تو تمہاری کیفیت وہی ہوگی جو ایک پھانسی کے مجرم کو ہوتی ہے، چہرے کا حلیہ بگڑ جائے گا اور وہ لوگ ڈرے ہوئے کانپے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس وقت فرشتے تمہیں مخاطب کر کے کہیں گے یہ ہے قیامت کا دن جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے، کیا اب بھی تمہیں یقین آیا یا نہیں؟ یہ سوال ان سے ہوگا قیامت کے دن۔ اور آگے قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کا معنی کیا، رأیتم، کیا، رأیتم دیکھا تم نے، رأیتا دیکھنا، تم نے کیا دیکھا، تم ضمیر سب کے لیے استعمال ہوگی، پلورل ہے، کیا دیکھا تم نے، ان اگر، اہلکنی اللہ ہلاک کر دے اللہ تعالی مجھ کو، نی جو آ رہا نا، اہلکنی مجھے،
اہلکنی مجھے ہلاک کر دے، اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھا تم نے اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، ومن معیہ اور اسے جو میرے ساتھ ہے، و اور من جو معیہ میرے ساتھ، اور اسے جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا یا ہم پر رحم کرے، یعنی مجھ پر اور میرے ساتھ والوں پر رحم کرے، فمن یجیر، فمن پس، فا کا معنی پس، مئی کون، یجیرو، یجیرو یعنی اجر دے گا، پناہ دے گا، کافرین کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں اگر مان لو میں غلط راستے پہ ہوں بھی، آپ نے پہلے ترجمہ دیکھ لیں، آپ کہہ دیجئے ان سے، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھو اگر اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، اگر وہ سچی ہے، یعنی کفار مکہ اور قبائل اس انتظار میں رہتے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں پر کوئی ایسی نگہانی بلا نازل ہو جائے، ان پر کوئی پریشانی یا مصیبت نازل ہو جائے جس سے ان کا خاتمہ ہو جائے اور ہماری جان چھوٹے۔ کافرین یہی سوچتے تھے، قبائل دوسرے جو کفار کے قبائل تھے وہ سوچتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اسی آرزو کا جواب دیا اور فرمایا کہ ان سے کہیے کہ ہمارے حق میں دونوں صورتیں ممکن ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے، یعنی ہم تو کیا ہے اللہ کو مانتے ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سچ مچ میں عذاب دینے پر قادر ہے تو ہمارے جو ایمان ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ ہم کو چھوڑ دے گا، یا پھر ہم میں سے کوئی خراب بھی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ ان کو عذاب بھی دے گا، لیکن کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ سوال ہے، وہی بول رہے ہیں کہ ہمارے حق میں دونوں صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ تمہاری خواہش کے مطابق ہم پر کوئی بلا نازل ہو جو ہمیں ہلاک کر دے، یہ بھی ہمارے لیے ممکن ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور کسی طرح کا ہمیں کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے، لیکن تم اپنی خیر مناؤ کہ آخرت میں تمہیں یقیناً دردناک عذاب پہنچنے والا ہے، اس وقت تمہیں کوئی اس عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ وَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، تو کافروں کو کون ہے جو تم کو اس سے بچائے گا، اس عذاب سے تم کو اللہ کے بچانے والا کون؟ یہاں پر سوال کر رہے ہیں۔ آگے کیا آیت میں اسی طرح کی ہے، ہاں آیت نمبر 29 میں، قل کہہ دیجئے ہوا الرحمن، وہی رحمان ہے، آمنا بھی ہم نے ایمان لایا اس پر، آمنا ہم نے ایمان لایا بھی اس پر، وعلیہ اور ہم نے توکل علیہ اور اسی پر توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، وستعلمون من هو فی ضلال مبین، فبس ان قریب تم جان لو گے، فستعلمون ان قریب تم جان لو گے، من ہوا کون ہے، ہوا من کون ہے، ہوا وہ جو فی میں ضلال گمراہی، مبین کھلی ہوئی، یعنی کھلی گمراہی میں کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم بھروسہ بھی کرتے ہیں، اب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گی کہ کھلم کھلا گمراہی میں کون ہے، فستعلمون پس ان قریب تم جان لو گے، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کھلم کھلا گمراہی میں کون ہے، کھلی گمراہی میں کون ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ کافر کھلی گمراہی میں ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں، ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہماری عاقبت یعنی ہماری آخرت بخیر ہونے کی وجہ سے، بہترین اللہ پر ہمارا ایمان ہونے کی وجہ سے کہ
ہم رحمان پر ایمان ہی لائے ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے اور ہمیں جنت میں ڈال دیں، لیکن اس دن تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا انجام کیا ہو، اور سری کھلی گمراہی میں کون، تم ہو کہ ہم۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، یعنی قل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو گنا رہا ہے کہ قل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، أرأيتم کیا دیکھا تم نے، کیا خیال ہے تمہارا، اس کا مطلب کیا خیال ہے تمہارا، ان اگر اصبح ہو جائے، ماؤکم تمہارا پانی، غورن بہرا یعنی اندر چلا جائے جو نکل نہ سکے یا پھر سوکھ جائے، ٹھیک ہے، فَمَن يَأْتِيكُم بس کون ہے جو لائے، جو لائے ہاں جو لائے کم تمہارے پاس یا پھر ہاں تمہارے پاس، بِمَاءٍ پانی، معین جاری، یا پھر کچھ مفسرین اس کا معنی میٹھا پانی بھی کرتے ہیں، معین کا معنی، ٹھیک ہے، کہ اگر اللہ، کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھا تم نے، تمہارا کیا خیال ہے، جو تم پانی پیتے ہو، جو اللہ نے تم کو میٹھا پانی میسر کیا ہے، اگر وہ خشک کر دے اللہ تعالی اگر اس کو خشک کر دے، تو کون ہے جو تم کو میٹھا پانی لا کر دے، بِمَاءٍ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ تو تمہارے پاس میٹھا پانی لا کر دے، کوئی ہے جو تم کو میٹھا پانی پلائے گا اللہ کے علاوہ؟ نہیں، لیکن یہ کافر تو ان چیزوں کو ماننے والے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی مختصر سی تفسیر، قواعد دیکھ لیں۔ قل میں جزم سکون، انما قلنا کریں گے، آگے سے ہو تو خمری، علم و جزم سکون، پھر میم پہ حرکت، پھر آگے سے اقفا ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو کل پڑھیں گے، عند اللہ و انما، اور انما میں غنہ ہے، ما الف مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا، انا میں یہاں پر انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ انا جہاں بھی ہو الف مدہ کے ساتھ اس کو نا انا کی طرح پڑھیں گے، کیونکہ یہ رسم الخط کا قاعدہ ہے، اس الف کو نہیں پڑھا جاتا، نذیر مبین، آگے سے میم تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام مال غنہ ہوگا، غنہ کریں گے، قل انما العلم عند الله عند الله قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين، نذير مبين قلنا کریں، قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين، ایسے، فلما فپس لما میں غنہ کریں گے، رأوه صرف لین ہے اور حرکت ہے، ذوالفتن جزم سکون، فا پہ حرکت، تا پہ تنوین، اس کے بعد سین حرف اقفا میں سے اس لیے یہاں پر اقفا کریں گے، سی اد میں مد جائے، مد متصل ہو رہا، یعنی مد واجب کہیں گے، جس کو ہم ضرور کھینچیں گے 5 الف کے برابر، سی ات وجوہ الذی، یہاں پر کوئی بھی حرکات حرف مدہ ہے بس، اور کوئی قاعدے نہیں ہے، خالقون تم میں دیکھیے یہاں پر اقفا ہے، پھر تم میں بھی اقفا شفوی، تنوین ساکن کے بعد با ہے تو اقفا شفوی ہوگا، باقی کے سارے قاعدے آسان ہیں اس لیے میں نہیں کہہ رہی، فلما رأوه فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون عين الشلم، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اس طرح قواعد اور مختصر سی تفسیر ترجمہ ہو گیا الحمدللہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں منڈے کے دن پوری سورت الملک انشاءاللہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دماغوں کو کھول دے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اور اس کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس پر تفکر اور تدبر کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.